نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو جس چیز کے لیے محنت کرے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ خاص طور پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے کے لیے محنت کرے گا اس کو ہم اپنا راستہ عطا کریں گے، جد و جہد کریں گے۔ تو اسی کی جد و جہد کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور یہ صرف ایک سال یا ایک ماہ یا 1.5 ماہ کی جد و جہد نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ اس وقت تک کرنی ہے جب تک اللہ تعالیٰ نظر نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نظر کب آئے گا؟ جب یہاں نظر آنا بند ہوگا، تو یعنی کہ موت کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہے۔ موت کا اکثر جب تذکرہ ہوتا تھا تو ایک دل میں خوف اکثر پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ اپنی ذاتی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے ایک حدیث پڑھی اور اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی ملاقات کا طلبگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس سے ملاقات کرے۔ یعنی کہ رب کائنات، آپ کا کریٹر، آپ کا مینوفیکچرر، اگر آپ اس سے ملاقات کے طلبگار نہیں ہیں تو اس کو مطلب ہی ڈیم کیئر، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا۔ آپ کسی بڑے آفیسر کے باہر، آفیسر کے دروازے پر کھڑے ہوں، آپ نوک کرتے رہیں، وہ شاید ایسا نہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ ملنے کا طلبگار ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں آپ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک سٹیپ تم لو، 2 سٹیپ میں لوں۔ تو وہ جو پہلا سٹیپ ہے نا، اصل میں وہی چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو پہلا سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے، بس اس کو ہم نے لینا ہے انشاءاللہ۔ ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ مدارس میں یہ کام، یہ جو ابھی تک ہم جملہ تک جو ہم پہنچ چکے ہیں، یہ پڑھایا جاتا ہے، ادھر تقریباً سال 1 لگ جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو جملہ ابھی ہم کر رہے ہیں وہاں پہ ذرا ہوتا ہے تھوڑا رٹا سسٹم، جس کو کریمنگ کہتے ہیں آپ۔ ہم تھوڑا کنسیپچولی چل رہے ہیں، تو یہ ڈفرینس ہے، صرف اتنا ڈفرینس ہے۔ بچے ہوتے ہیں وہ رٹا لگا لیتے ہیں، ہم لگا نہیں سکتے، تو لیکن اسپیڈ ہماری زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلے 2 سال جو ہے وہاں پر عربی پڑھائی جاتی ہے، ساتھ ساتھ بکس بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ آج ہم نے میکسیمم احادیث پڑھنی ہے۔ جملہ اسمیہ کے جو قواعد ہیں میں اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے 2 اجزاء ہیں، 2 کانسٹیٹوئنٹس ہیں، مبتدا اور خبر۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ گرامیٹیکل انالیسس۔ کوئی آپ کے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت آ جائے تو آپ کو اس کا گرامیٹیکل انالیسس کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ گرامیٹیکل انالیسس یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، مبتدا اور خبر۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مبتدا کون ہے اور اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے تو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو بات ڈیڈ شیور ہے، اسی لیے میں بار بار ان چیزوں پر زور دیتا ہوں۔ مبتدا جس سے جو ہے اکثر اسم ہوتا ہے، جس سے جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور خبر اسی اسم کے بارے میں ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں اجوا از اکول ٹو اجوا ہی ہوتا ہے، سوائے کیا ہوتا ہے؟ وسط۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، خبر میکسیمم ٹائم، میکسیمم اوقات میں نکیرہ ہوگی، اور ایکسیپشن جو ہے وہ اس کے لیے ہر وقت آپ کو مائنڈ ریڈی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی رول جو ہے وہ ایکسیپشن کے بغیر نہیں ہے۔ ایون کہ اسلام میں بھی جو رولز ہیں وہ ایکسیپشن کے بغیر نہیں۔ غیبت جو ہے کتنا بڑا اس کا گناہ ہے، یہ کیا کہا گیا قرآن مجید میں کہ تم پسند کرو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن چھوڑی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اب اس کی غیبت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جج کے سامنے، ٹھیک ہے؟ جج کے بات تو وہی ہوگی نا جی، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو ایکسیپشن ہر جگہ پر ہے، لیکن وہ کسی ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ایکسیپشن اور طریقے کی ہوتی ہے، ہم اپنے فائدے کے لیے، وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے فائدے کے لیے ایک رول جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ خبر اور مبتدا یہ تمہیں پتہ لگ گیا۔ اب آج ہم نے ایک اور جمپ کرنا ہے، چھوٹا سا، وہ جمپ نہیں ہے بیسیکلی، وہ ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس میں ایک اور کانسٹیٹیوئنٹ بھی ہوتا ہے جی، وہ بیسیکلی اس کو آپ کانسٹیٹیوئنٹ نہ کہیں، اس کا جوز نہ کہیں، لیکن وہ کہہ بھی لیں، ابھی آپ کو پتہ لگا کس طرح اس کو کہتے ہیں جی۔ بیسیکلی وہ اس کا خبر کا آگے سب جو ہے نا وہ حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی متعلق خبر، یعنی کہ ریگارڈنگ انفارمیشن، جو نیوز اس کو آپ کہتے ہیں خبر، انفارمیشن بیسیکلی، یعنی کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہوتی ہے، خبر کے بارے میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن اور موجود ہوتی ہے، خبر کے بارے میں ہی کوئی ایکسٹرا انفارمیشن اور موجود ہوگی، اس کو متعلق خبر کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے، جملے بنائیں گے اور اس میں ہم یہ چیز کنسیڈر کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں متعلق خبر کیا ہے۔
یہ کوئی اتنا مشکل قاعدہ نہیں ہے، جب آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے آسانی سے آ جائے گا. اور حدیثیں اب آپ نہیں بنانی ہیں، اسی میں متعلق فعل متعلق خبر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ جو متعلق خبر ہوتا ہے نا جی، متعلق خبر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ 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 یہ جار پلس مجرور ہوگا. تو جار مجرور کیا ہوتا ہے جزاد بھائی؟ جار مجرور از اکول ٹو جار مجرور مرکب جاری. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، پہنچ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. مجھے بڑا اچھا لگا سمیر بھائی آپ نے بولا مرکب جاری. تو یہ ہمیشہ جو ہے نا متعلق خبر یہ مرکب جاری کی فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کو جار مجرور کہتے ہیں. لیں جی پہلی حدیث انشاءاللہ. اب ہم نے سیدھا اپنی جو جس کے لیے ہم یہ عربی پڑھ رہے ہیں ہم وہیں پہ ہی قدم رکھیں گے جی انشاءاللہ تعالی. کون کرے گا جی؟ باقی جو ہیں جو جن کا ذہن زیادہ چلتا ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، ان سے تھوڑی سی مشکل حدیث کروائیں گے. کون کرے گا جی پہلی حدیث؟ آئیں جی آئیں، ہاتھ کھڑا کریں جی. نہیں 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 آسان ہی ہوگی، آسان ہوگی، آپ کو پتہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آسان ہوگی. شہزاد بھائی کریں گے؟ چلیں جی بسم اللہ جی. طریقہ ذرا ڈفرینٹ کرتے ہیں. مبتدا اور خبر آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. مبتدا ٹھیک ہے جی، خبر اور پھر اس کے آگے متعلق ہے خبر. آج ہم یہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی، مجھے آپ نے بتانی ہے حیا کی عربی. زندگی جی شہزاد بھائی حیا کی عربی بتائیں. جی جی کچھ ایسے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں جن کی عربی بھی وہی ہوتی ہے. ہے. جی نہیں سیم نہیں، آپ مجھے بتائیں کیونکہ میں نے آراب کی حالت آخری دیکھی. حیا ان آپ کی باری آئے گی. حیا ان حیا ان ٹھیک ہے. اب آپ نے مجھے شعبہ اس کی عربی بتانی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تو مجھے معافی دے دینی. شعبہ شعبہ کہتے ہیں نا، شعبہ حفظ شعبہ ایک برانچ کو کہتے ہیں. شعبہ اس کی عربی بتا. عربی بنانی ہے بتانی ہے؟ بتانی ہے. شعبہ ہے نا. شعبہ کی عربی کیا ہوگی؟ مکتب کہتے ہیں جی. درجاتن ہوتا ہے کیا سو کہتے ہیں لیول اسٹیٹس. ٹرائی کریں. شعبۃ ٹھیک ہے جی. عربی کا لفظ ہے یہ. شعبۃ عربی کا لفظ ہے. اچھا شعبہ تن ٹھیک ہے جی. اسی لیے میں نے اب یہ جو شعبہ یہ کیا ہے جی مؤنث ہے مذکر ہے؟ اچھا شعبہ کا اصل میں کہتے ہیں شاخ کو بھی. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ والی وہ برانچ ہے کہ وہ جس میں نہیں شاخ کو کہتے ہیں جس طرح کسی چیز کی کوئی شاخ ہو. اچھا اب آپ نے عربی بنانی شہزاد بھائی، اردو میں لکھنے لگا ہوں. حیا شاخ ہے. پہلے آپ نے بتانا یہ ہے کیا. مرکب ہے، ناقص ہے، تام ہے، اور اگر ناقص ہے تو کون سا مرکب ہے، اور اگر تام ہے تو کیا ہے. باقی یہ باقیوں کے لیے بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. سب کچھ ساری کی ساری آپ کے سامنے ویکیبلری تو ہے، بس آپ نے رول دیکھنے ہیں. اچھا آسانی کے لیے حیا جو ہے یہ بھی مؤنث ہی ہے. کیسے پتہ لگا؟ مؤنث کی کون کون سی ہم نے پڑھی تھی جی؟ الف کے بعد حمزہ گولتا اور کھڑی زبر کے بعد الف کے بعد جی. ان آپ ہے نے پڑھی ہوئی ہے. ان ہے یا
نہیں ਵੈਸੇ ਜੀ الحیا ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ ਆਪ سے میں پوچھ لیتا ہوں الحیا نہیں دیکھیں مرکب ناقص ہے تو کس طرح ناقص ہے آپ نے اگر مرکب اگر آپ غلط بولیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کس طرح کہا ہے اگر آپ ٹھیک بولیں گے تب بھی پوچھوں گا کچھ اس میں وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے نہیں جملہ کمپلیٹ ہو گیا نا حیا شاخ ہے جملہ تو کمپلیٹ ہو گیا وہ الگ بات ہے کہ وہ نیکسٹ کوسچن ارائز ہوتا ہے یہ ہے کے ساتھ جہاں پر آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے جملہ کمپلیٹ ہے یا آپ کیا لیں حیا شعبہ ہے صلہ یہ کیا ہے شعبہ ہے کسی چیز کا شعبہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ بات پوری ہو گئی بات پوری ہو گئی اس میں بات نہیں پوری ہوگی جی مرکب تام ہے کیسے ہے بعد مکمل ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اس کو عربی کروائیں الحیا الحیاء شعبہ 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 فی شعبہ تی ہوگا ہاں جی بتانا مجھے شعبہ تو شعبہ تو آپ نے یہ پیش کیسے لے کے آئے یہاں پہ تم تھا یہاں پہ تو کیسے لے کر آیا تنوین ختم کی کیوں کی ہے یہی پوچھنا ہے ادھر الف لام آ گیا الف لام کس کے ساتھ اعراب ہلکا کی ہے وہ کیوں کیا پیچھے این پیش ہے نہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں الف لام آئے گا تو تنوین اڑے گی ٹھیک ہے جی اور اگر جار مرکب اضافی ہوگا تو مضاف مضاف علیہ کے سامنے معاملہ ہوگا نہ تو یہ مرکب اضافی ہے نہ اس کے ساتھ الف لام ہے تو یہ تن ہی آنا ہے کیوں کیونکہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو تو نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب ہے ابھی آگے کچھ اور آگے بنانا ہے آپ نے میری بات سمجھ آ رہی ہے اور کریں گے انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے شعبۃ کیا ترجمہ ہوگا جی حیا شاخ جی حیا شعبہ ہے یا شاخ ہے یا حصہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک سمجھنے کے لیے کوئی نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ بھی بھی کرتے ہیں اب میں آنے لگا ہوں متعلق جسے متعلق خبر کہتے ہیں کس چیز کی شاخ ہے کس چیز کی شاخ ہے اب یہ بات جو ہے نا وہ آگے بڑھے سمجھ میں آئے گی آگے بڑھ رہی ہے جار حرف جار حرف جار یہ نون جو ہے آگے مل جائے گا جزم ہونی تھی لیکن یہ چونکہ مل گئے من الایمانی من الایمانی کا مطلب کیا ہوگا ایمان سے لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو ہوگا حیا شاخ ہے ایمان سے ایمان کی شاخ حیا شاخ ہے ایمان سے ٹھیک ہے یعنی کہ ایمان سے جو شاخ نکل رہی جو حیا جو ہے وہ ایمان سے ایک شاخ نکل رہی ہے اس کا نام حیا ہے تو یہ اگر اس کا محاورہ ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا یا شاخ ایمان کی یا ایمان کی شاخ ہے یا ایمان کا حصہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں اگر حیا نہیں ہے تو یہ دو پرندوں کی طرح ہے ٹھیک ہے اگر حیا والا پرندہ اڑ جاتا ہے تو ایمان والا بھی اڑ ہی جاتا ہے اور یہ حیا صرف جو ہے یہ صرف بد نظری والا معاملہ نہیں ہے صرف جس میں فحاشی ہو یہ اخلاقیات میں بھی ہے یہ معاملات میں بھی ہے مطلب کبھی کسی کی لڑائی ہو جائے کسی کے ساتھ فحاشی والا معاملہ نہ ہو تو ہم نارملی کیا کہتے ہیں حیا کا ٹھیک ہے تو یہ حیا ہر جگہ پر ہوتی ہے یہ صرف بد نظری یا فحاشی کی طرف نہیں ہے تو یہ حدیث ہے جی پوری الحیاء شعبۃ من الایمان ٹھیک ہو گیا جی الحیاء شعبۃ من الایمان تو یہ جو جار مجرور ہے نا یہ اصل میں اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ خبر دے رہا ہے وہ کون سا شعبہ ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آسانی ہوتی رہے گی ایگزامپل جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر کریں گے اچھا ابھی میں نے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی ایک آیت تو وہ میرے مائنڈ میں آئی تھی میں نے انشاءاللہ جیسے النظافہ تو من الایمان
صفائی نہیں 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 چلیں اچھی بات ہے وہ بھی کر لیتے ہیں اچھی بات ہے یہ آپ نے اچھی ایک بتائی اب وہی کرتے ہیں نظافہ جو ہے نا وہ نہیں ہے نظیف کسی چیز کا نظیف ہونا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں کسی چیز کا صاف ہونا پاکی میں نہیں آتا کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں جی بالکل ہے کیوں جی بالکل کرتے ہیں کسی چیز کا صاف ہونا کیا اس کی پاکیزگی کا کی علامت ہے صاف ہے وہ لیکن کیا وہ پاک ہو سکتی جی پاک نہیں ہے صاف ہے پاک نہیں ہے تو یہ صفائی ایک ایمان کا حصہ ہے ہاں جی ہمیں صفائی وہ ریکوائرڈ نہیں نظافہ نہیں ہے وہ ہمارے طہور ہے یہاں پہ پاکی طہارت ہے required طہارت طہارت ریکوائرڈ اچھا آپ یہی کرنے لگے ہیں اور یہ کون کرے گا آپ کریں گے جی ابو شہزادہ شہزاد کے والد صاحب عربی اس کا وہ بنتا ہے مضاف ہے ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے میں پورا لکھنے لگا ہوں حدیث لکھنے لگا ہوں پاکی حصہ ہے پاکی حصہ ہے ایمان کا ایمان کا ایمان کا حصہ ایمان کا حصہ اور ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا جی پاکی کو کیا کہتے ہیں جی طہور نہیں کہتے پاکی کو نظیر مجھے میں جب آپ سے کسی چیز کا پوچھوں گا تو آپ نے مجھے حالت رفع میں بتانی ہے مذکر میں بتانی ہے نکیرہ میں بتانی ہے اور نکیرہ میں ابھی بول دیا صاحب اور واحد میں بتانی ہے طہور طہور ٹھیک ہے جی یہ کیا ہو گیا مبتدا ہو گیا نہیں ابھی مبتدا بنا نہیں ہم نے اس کو یہاں پر اس کی عربی لکھی ایمان کا حصہ ایمان کا حصہ ایمان کا کیا ہوگا جی حصہ اس کو ملٹی پلائی کریں ذرا ہاں ہاں ایمان کا حصہ شطر میں آپ سے الایمان شطر ہوں سارے لوگ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ شطر الایمان جو بول دیا ہے ٹھیک ہے مجھے ذرا یہ بتائیں یہ کون سا مرکب ہے ایمان کا حصہ مرکب بتائیں مجھے ایمان کا حصہ ہاں جی ایمان کا حصہ مرکب اضافی آپ نے نہیں بتانا آپ نے غلط بتانے ہاں جی اللہ کا گھر کون سا مرکب ہے وہ تو توصیفی مرکب توصیفی اللہ کا گھر توصیفی ہے خوبصورت گھر اور اللہ کا گھر اس میں ڈفرنس ہے صرف نہیں ہے کا کے کی کس مرکب میں آتا ہے نسبت ہو رہی ہے تو نسبت کس کے ساتھ ہوتی ہے کس مرکب میں ہوتی ہے اضافی مرکب اضافی میں ہوتی ہے ویر بھائی ایمان کا کیا عربی ہوگی ایمان نون اور حصے کی کیا عربی ہوگی شعبہ بھی ہوتی ہے شعبتن بھی یہاں ہوگا پر شطرن بھی ہوگا ورڈ آیا شطرن بھی ہوگا شطرن آیا شطرن اچھا یہ شطرن کا اوریجنل مطلب کیا ہے فولی وجہ کا شطرن مسجد الحرام طرف یہ اسٹریٹ ریپٹ کا مطلب ہے طرف ہمیں قرآنک مطلب چاہیے شطرن جس سے ہمارا ایمان بھی کلیئر ہو جائے شطرن کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا دیکھنا ٹھیک ہو گیا جی اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شطر المسجد لکھا ہوتا ہے ٹھیک اور وہ اس لیے کہ وہ رہ گئے ہیں نا باہر میں عرب کنٹریز میں تو شطر اور ایمان اب یہ بننا ہے مرکب اضافی تو کیا کس طرح بنے گا اب یہاں پہ اب یہاں پر اس کا اعراب ہلکا ہوگا چہرہ اور کیونکہ کسی ایمان کا حصہ نہیں تو یہاں پر الف لام آ جائے گا شطر الایمان
اور آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. شطر الایمان کیسے ہوگا؟ ہاں وہ جار میں لے گئے. جر میں لے کے آنا. ایمان. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی خبر. ٹھیک ہے جی, مرکب اضافے کی فارم میں آ گئی, اس کو چھوڑ دیں. اب یہ طہور, اس کا کیا کرنا ہے؟ مبتدا کون کس فارم میں ہوتا ہے ہمیشہ؟ معرفہ. تو کیا کروں گا میں؟ الطہور شطر الایمان. اب یہاں پر ہے کا مطلب آ جائے. ٹھیک ہے جی, پاکیزگی ایمان کا حصہ. ایمان کا حصہ صفائی نہیں ہے. یہ بڑے ہمارے جو یہ جو ٹی وی ہے نا جی, اس نے صفائی ڈال دی بیچ میں. نظافہ صفائی نہیں, نظافہ جو ہے وہ پاکیزگی کو نہیں کہتے, وہ صفائی کو کہتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ, کوئی یہاں پر کوئی بچہ آتا ہے, اس کا کوئی پیمپر شیمپر اس نے پہنا ہوا لیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, مسجد کے اندر قاری صاحب نے دھو دیا. اب یہ صاف ہے, کیا یہ پاک بھی ہے؟ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دھونے سے تو پاک ہی 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوتا ہے, دھونے سے پاک نہیں ہوتا, دھونے سے صاف ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اس چیز کو کلیئر کر لیں, یہ بڑی ضروری ہے ہماری نمازوں کے لیے. اگر ناپاکی وہ مردانہ ناپاکی ہو یا زنانہ, وہ کسی کپڑے پر لگ گئی ہے تو اس کو واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے, یعنی کہ اس کو نظیف کرنے سے, صاف کرنے سے پہلے اس کو پاک کرنا ضروری ہے. ادروائز وہ جس واشنگ مشین میں وہ کپڑے ڈالے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ناپاک ہیں, اور انہی وجہ سے بے برکتی آتی ہے ہمارے گھر میں. یہ معمول کرتے ہیں جی, یہ معمول کرتے ہیں عموماً کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ناپاکی کو دور کریں, ناپاکی کو دور کر کے بے شک آپ اس کو رکھ دیں, بعد میں اس کو واش کر لیں. ٹھیک ہے جی, تب وہ پاک ہو گیا ہے. اب وہ پہننے کے بھی قابل ہے, نماز کے بھی قابل ہے. لیکن چونکہ ہم اللہ سے زیادہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں, تو اب ہم اس کو صاف ستھرا کر کے پریس کر کے لوگوں کے سامنے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سمپلی کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ والی جگہ جو گندی ہوگی اس کو صاف کر کے آ جاؤ, نماز تمہاری میں قبول کر لوں گا. لیکن بندے, اللہ غفور رحیم ہے, بندے نہیں ہیں. 3 بار نچوڑنا ضروری جی, پھر پاک کیسے ہوگا؟ 3 بار. دھونے سے میں نے کہا کہ پاک, آپ نے کہا دھونے سے. 3 بار کرنا. 3 بار دھونا, 3 بار. اس طرح دھونا ہے کہ اس کو نچوڑ کے پھر اس طرح دھونا ہے, پھر نچوڑ دیں. اسی کا پانی میں نہیں, نئے پانی. پھر دوبارہ اس کو دھوئیں اور پھر نچوڑ دیں. اب یہ پاک ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں. ادروائز اگر وہ گندا کپڑا آپ نے باقی سارے کپڑوں کے ساتھ ڈال دیا تو وہ سارے بھی ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہی طریقہ کار ہے. بلکہ ایک حدیث ہے, اس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. اصل میں یہ ہمارے نا دین کا موضوع ہے. ہم سارے کے سارے جو معاملات ہیں نا, اس میں تو کسی میں شرم نہیں کرتے. دین کے کوئی ایسے معاملات جو ہماری باقی سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں ہم شرم کھا جاتے ہیں, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. شرم نہیں, مسئلہ حیا نہیں. صحیح بات ہے, بڑی اچھی بات کی انہوں نے. تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے جو ایام ہوتے تھے, آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, جب ان کے ساتھ لیٹے ہوتے تھے تو وہ حضرت عائشہ کا جو اس کا مینسوریشن کا جو بلڈ تھا وہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی, یا ان کے ساتھ. تو کیا کرتی تھیں کہ اس دن میں اس کو, اب وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی, یعنی کہ واش روم کرنا ہو کسی نے, اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا تھا. ہماری طرح نہیں ہے کہ گئے اور دروازہ واش کر, تو وہاں پر یہ چیزیں تھیں ضروری. اور اسی وجہ سے ان کے گھروں میں برکتیں بھی تھیں, کیونکہ واش روم اٹیچ نہیں تھے. وہ جنات کے گھر نہیں ہوتے, دور جا کے انہوں نے کر کے آنا ہے, اپنے گھروں میں کلین رہتے تھے. وہ وہیں سے یہ کانسیپٹ آیا ہوا کہ کتے کو اندر نہ آنے دو, کیونکہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جب مینسٹریشن کا جو بلڈ ہے وہ میں اس کو کھرچتی تھی, ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تو میں کھرچ دیتی تھی. کھرچنے کے بعد جو ہے وہ اپنے میں لاب سے بھی اس کو کھرچتی تھی. کھرچنے کے بعد اس کو دھوپ میں ڈال دیتی تھی تاکہ میکسیمم اس کی وہ نکل جائے. پھر جب تھوڑا سا پانی آتا تھا اس کو دھو کے رکھ دیتی تھی, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کپڑا ہوتا یا میرا تو ہم اس میں باقی کے بعد نماز پڑھ لیتے. تو یہ دین کا موضوع ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, خاص طور پر ہماری خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کی اور میری رسپانسبلٹی ہے کہ میرے جو رعایا کے اندر جو بھی خواتین آتی ہیں ان کو ہم یہ خود سیکھ کے یہ مسئلے بتائے گا. اچھا جی, چلیں جی. غیبت شدید ہے, نہیں بہت شدید ہے. دیکھیں میں نے شدید کا عربی شدید ہی ہوتی ہے, لیکن میں نے بہت ڈال دیا.
یعنی کہ اس سے بھی آگے کوئی سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی. کون بنائے گا یہ؟ جی سر آپ بنائیں گے. آپ سے میں ایزی پوچھوں, آپ بنائیں گے. آپ غیبت کی پہلے بتائیں مبتدا اور خبر کیا ہے. میں نے غیبت مبتدا ہے جی مبتدا ہے, یعنی کہ یہ اور شدید جو ہے نا, بہت شدید ہے, بہت شدید ہے, یہ خبر خبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. غیبت کی عربی کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی الغیبت تو تن تن اور بہت شدید ہے. اس کا میں آپ کے سامنے آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. شدید. اللہ بڑا ہے, اللہ کبیر, اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. شدید. شدید ہے. اللہ بہت بڑا ہے. کبیر اکبر ہوتا ہے. اللہ شدید اکبر. کبیر شدید کو کیا کہیں گے؟ اشد. اشد. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے. دیکھیں اللہ, ٹھیک ہے, مبتدا معرفہ, اور اکبر ہر وقت پڑھتے ہیں ہم اللہ اکبر. اکبر. ٹھیک ہے جی. اللہ بہت بڑا ہے. اب ہم ادھر آتے ہیں. اگر میں کہتا غیبت شدید ہے تو اس کا یہاں پہ میں شدید لکھ دیتا, تو یہ ہم وہ اکبر کی اس فارم میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, اشد. اشد, اشد, اکبر, اشد. اچھا اب یہ اس میں رولز اپلائی کرنے ہیں ہم. رولز, ہاں جی. اس میں تنوین نہیں وہ ٹھہر گیا نا, ان کی بات. نہیں اس میں نہیں آتی, یہ ڈگری ہوتی ہے. پڑھیں گے ہم, پڑھیں گے کیونکہ میں نے احادیث پڑھانی ہے آپ کو. یہ پڑھنا ہے, ہمارا ٹاپک ہے بقاعدہ کہ اس میں تنوین کیوں نہیں آئی. یہ الفاظ ہی الگ ہیں. یہ افعلو کے وزن پہ ہوتے ہیں جی. افعلو, افعلو ایک وزن ہے, وزن کہتے ہیں عربی میں. اب یہ آ گیا نہیں افعلو. اب کاف, با اور را, ٹھیک ہے جی. یہ اس میں ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ نہیں اس میں اگر ڈالیں گے دیکھیں یہ فے اکبر ہو. اکبر ہو. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں آ رہی دوبارہ بتا دوں. وزن کہتے ہیں جی, سانچا کہتے ہیں اس کو, سانچا کہتے ہیں. یہ افعلو جو ہے نا جی, یہ ایک سانچا ہے. اس میں نا عربک ورڈ تین روٹ ورڈز ہوتے ہیں ہمیشہ آلموسٹ. جیسے اب ایک ورڈ ہے کاف, با اور را. یہ آئے گا فے کی جگہ, فا کی جگہ, یہ آئے گا این کی جگہ, اور یہ آئے گا نام کی جگہ. تو ذرا ڈالیں فے کی جگہ اک, با, رو. سمجھ آئیے. اسی طرح اب جو ہے نا اشدو, یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا یہ پڑھیں گے. اصل میں وہ بھائی نے کوسچن کر لیا, میں نے کہا بتا دوں. اس کا ہے شین دال دال. ڈالیں یہاں پر تو دو دفعہ دال آ گیا تو اس وجہ سے شد آ گیا. اشدو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت شدید. ہاں جی, اشد. اشد, اشد العذاب. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں سر رول اپلائی کریں, وہ چھوڑ دیں اس کو, میں نے معیز بھائی کے لیے کر دیا. اس میں رول اپلائی کریں. الغیبۃ, ماشاء اللہ, الغیبۃ اشد. ٹھیک ہے جی. اب یہاں میں لے کے آنا میں نے متعلق خبر. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں پورا لکھ دیتا ہوں, آپ اس کا ترجمہ کریں گے. زنا, الغیبۃ اشد من الزنا. الغیبۃ اشد من الزنا, من الزنا. ٹھیک ہے جی. جار مجرور, یعنی کہ جو شدید چیز ہے جو وہ زنا سے ہے, ان دونوں کا ریلیشن ہوگا ہمیشہ. اس کے بارے میں بتایا جائے. خبر کے متعلق ہے نا جی. نہیں سمجھ آ رہی دوبارہ بتاتا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی ٹھیک ٹھیک. دوبارہ پوچھنا شہزاد بھائی. ٹھیک ہے. غیبت زنا مجھ سے سے پوچھیں گے میں دوبارہ بتاؤں گا. الغیبۃ, غیبت ہے. اشد, یہ تو جملہ اس میں کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بارے میں اشدو کے بارے میں اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے, وہ ہمیشہ جار مجرور ہی ہوگی بس. من الزنا, غیبت شدید ترین ہے زنا سے. یہ حدیث ہے اور ہم چل رہی ہے ہمارا. اللہ اکبر, اللہ کے رسول کے مطابق. اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا. اچھا جی, کتنی حدیثیں ہوگی جی؟ چلیں, یہ مجھے بڑی پیاری حدیث لگتی ہے. یہ تو کوئی بھی کون پڑھے گا جی؟ اب آپ نے کر دیا سر. قرآن حجت ہے. نہیں دیکھو اور بھی حدیث ہے, الفتنہ تو اشد من القتل.
وہ قرآن ہاں وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ آپ نے یاد کرا دیا. قرآن حجت ہے، اس کی عربی بنانی ہے آپ نے. پہلے مجھے مبتدا اور خبر بتانے ہیں. قرآن مبتدا ہے جی حجت ہے حجت خبر. یعنی کہ قرآن کے بارے میں خبر آ رہی ہے. آپ بنائیں ان دونوں کی عربیاں بتائیں. قرآن معافہ میں آئیں گے تو ہم القرآن لکھیں گے. نہیں مجھے پہلے القرآن کیوں کیا آپ نے؟ پہلے نکرہ میں پہلے آپ نے نارمل حال بتانا. قرآن کی نون اور حجت کی حجت حجت. ماشاء اللہ حجت. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب ہم نے اس میں رول اپلائی کر دینے. اس کو معرفہ بنائیں گے. ہاں جی کس طرح؟ القرآن. القرآن. اب میں آہستہ آہستہ بات ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو. القرآن حجتن. کیا مطلب بنے گا جی اس کا؟ قرآن حجت ہے. کیا مطلب بنے گا جی اس کا؟ قرآن. رضوان بھائی آپ آگے آئے آج. دو بزرگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. ایتھے آگے بیٹھو جی فرنٹ. قرآن حجت ہے. حجت کس کو کہتے ہیں جی؟ دلیل. پروسیکیوشن وہ جو ہوتی ہے نا. اچھا قرآن حجت ہے. اب اس میں متعلق لانے لگا ہوں. اچھا اللہ کے لیے اس کی عربی کیا ہوگی؟ اچھا اب وہ جو لام ہے نا، لام، یہ لام میں جا رہا ہے لی. ٹھیک ہے، یہ ایک اب پڑھنے لگے ہیں نئی چیز. اس کو اس میں انٹر کرنا ہے ذرا. کس میں؟ لام میں جا رہا جو ہے للہ، جس میں لام تملیک ہے، ملکیت والا نام ہے نا. للہ ہم کہتے ہیں تو اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. للرسول رسول کے لیے. للمؤمنین مومنین کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لام کو اب ہم نے انٹر کرنا ہے یہ اسماء ضمیر کے اندر، اور ہم نے اس کو پورا بنانا ہے. اس میں صرف ایک چیز چینجنگ آئے گی بس. یہ لام زبر لی نہیں ہوگا، لام زبر لا ہو جائے گا بس. اب آپ نے کون بنائے گا جی اس کی پوری کی پوری؟ یہ مجھے چارٹ کون پڑھ کے سنائے گا جی؟ اب بکر بھائی. لہو لہما. خیر جی لہو کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا یا اس کے لیے؟ اس کے لیے کریں. اس کے لیے. اس کا بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اگر چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے لیے لہم لہما. ان دونوں کے لیے. ان دونوں کے لیے. لہم ان سب کے. ان سب کے لیے. لہا کس کے لیے؟ عورت ایک کے لیے. ایک عورت کے لیے. لہا ما کسبت. لہا اس عورت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. ٹھیک ہو گیا جی. ساتھ ساتھ قرآن کی ایگزامپل بھی. لہما لہما ان دو عورتوں کے لیے. لہنا ان سب عورتوں کے لیے. لکا لاکا تمہارے لیے. تمہارے لیے. تمہارے لیے. میں ماشاءاللہ. لکما جی. تم دونوں کے لیے. جی. لکم تم سب کے لیے. الیوم اکملت لکم تم سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. لکی لکی عورت ایک عورت کے لیے. تم ایک عورت کے لیے. ہاں. لکما تم دو عورتوں کے لیے. لکنا تم سب عورتوں کے لیے. اب یہاں پر لی میرے لیے. لی. ماشاءاللہ. یہاں بھی یہ تھوڑا سا دوبارہ ہو جائے کیونکہ یا آ گئی. یا کیا کہتی ہے؟ میں اپنے ہر ایک کو پیچھے زیر. اور یہ لنا ہم سب کے لیے. لنا. ٹھیک ہے جی. لنا اب مولا. جی لنا مولا. ہوا وہ آخری آیت ہے نا، ہوا وہ مولانا. اچھا اچھا یہ آ گیا جی. یہ دوسری ایگزامپل تھی. اینی ویز القرآن حجت. قرآن حجت ہے. متعلق خبر آنے لگی ہے جی. یہ حدیث ہے. ہاں جی حدیث ہے. القرآن حجت تمہارے لیے. لاکا تمہارے لیے. قرآن حجت ہے تمہارے لیے، یعنی کہ وہ تمہارے لیے فائٹ کرے گا. تمہارے لیے دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل بن کر آئے گا. ایک اور بھی ہے اس میں متعلق بہت زیادہ آ سکتے ہیں لیکن آئیں گے وہی جان مجبور. او کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمپل میں نے بتایا تھا. واہ اور او میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ پھر شہزاد بھائی واہ اور او میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ وہ سپرلیٹیو ڈگری. نہیں واہ واہ واہ. پہلے واہ بتائیں. واہ زبر واہ. کہیں پہ واہ زبر واہ آ گیا اکیلا، ایک کے لیے ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ نہیں واہ واہ زبر واہ. قسم کدھر آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. دونوں کو ملانے کے لیے ملانے کے لیے ہوگا لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور او. میں نے بتایا تھا یہ، میرے خیال شاید اس میں آپ نہیں آئے ہوتے. واہ زبر واہ کا مطلب ہوتا ہے اور او کا مطلب ہوتا ہے یا. یہ کچھ الفاظ ہے یاد رکھنے پڑیں گے کہ میننگ ایسے ہی ہے بس. اچھا
فرما دیا القرآن حجت لک، یعنی کہ میں اس کو وقف کر کے پڑھا، قرآن حجت ہے تمہارے لیے، او یا اچھا جی اب میں آپ کے سامنے ایک اور حرف جار لکھنے لگا ہوں، علا. اب یہ پورا آپ نے اس میں کون ڈال کے مجھے پڑھا جی بتائے گا، علا ڈالنا ہے. اب ذرا بتا دو گے، دیکھ تو نہیں رہے؟ ٹھیک ہے چلو یہاں سے بتاؤ. اللہ انہوں نے بولا، ٹھیک ہے اپنی طرف سے انہوں نے بالکل ٹھیک بولا ہے، لیکن یہاں پہ رول یہ آئے گا، یہاں پہ آئے گا علیہ. یہ رول ہے، یہ ہم پڑھیں گے. چلو علیہ، علیہما جی ہاں نہیں ان دونوں پر پر اللہ ہوتا ہے نا پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں یہاں پر پاکستان میں پڑھیں گے علیہم. اگر ہم افریقہ میں ہوتے تو علیہم پڑھتے، وہاں پر وہ علیہم ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ورنہ قاری صاحب جو ہے وہ ہمیں ڈنڈے سے پکڑ لیں گے کہ آپ یہ کون سی قالون کی قرات پڑھا رہے ہیں. علیہ نے پورا پڑھے، علیہ علیہما پڑھے جی، علیہن ہاں جی جی آگے علیکا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ وہ خاص قسم کی صلاۃ ہے، درود، والسلام اور وہ خاص قسم کا سلام، سلامتی. علیکا کس پر؟ آپ پر، یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی جی، یہ اب سمجھ آ رہا ترجمہ. علیکا تم پر، تم دونوں پر، حافظ صاحب علیکما ہاں تم سب پر. السلام علیکم. علیکم. شہزاد بھائی are you with me؟ مجھے لگتا ہے ایک بندے کے جب ملتا ہے تو اس کا السلام علیکم ہونا چاہیے. میں اکثر بولتا بھی ہوں، آپ نے غور نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ سب سے کر لیں گے تو 30 سب سے مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. علیہ اس عورت پر، تم تو سوری تم ایک تھینک یو جزاک اللہ خیر. تم علیکما تم دو عورتوں پر، علیہ ہاں یہاں پہ اب پتہ لگے گا نا. نہیں اس کو بول کے بتائیں نا، بنے گا کیا؟ نہیں اللہ لگانا نا اس کے ساتھ. نہیں ٹرائی کریں. کون بتائے گا جی؟ آپ صاحب کو کون ریکٹیفائی کرے گا؟ علیہ کی نہیں ہے، یا ہے، یا اس کے ساتھ لگانا ہے. اللہ پلس یا. علیکہ علیہ قاری صاحب اللہ پلس جمع یا، علیہ علیہ جی نہیں، علیہ علیہ اور علیہ. ٹھیک ہے. السلام علینا ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلا اور پر کس پر؟ عباد اللہ اللہ کے بندوں پر. کون سے والے؟ الصالحین جو صالح ہیں، سب پر نہیں ٹھیک ہے جی، سب پر نہیں، صالحین پر ہوگی. اچھا جی اچھا یہ مسلمانوں میں سارے کاؤنٹ پہ جیسے مار گئے سب جی، میں سارے صالحین کاؤنٹ ہوں گے، سارے صالحین کاؤنٹ ہوں گے. آپ ہر نماز میں ہاں تمام صالحین کے لیے دعا تمام کریں. امت کو یہ کے لیے دعا ہے. مسلمان جتنے سارے جیسے گناہگار زیادہ جی. نیک، ان سب میں صالحین میں سب آ جائیں گے سارے سب جو مسلمان ہاں جی، جو اور جو گزر چکے ہیں وہ بھی آ جائیں گے سارے. ہاں جی یہ اصل میں نا میں رول پڑھاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی، یہ قاعدہ میں پڑھاؤں گا کہ یہ کیسے لام جو حرف جارہ ہے نا، جب یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کس طرح پڑھنا. اور مسلمان گناہگار بھی ہیں تو صالحین میں آئیں گے. دیکھیں نہیں گناہ گار جو ہے نا، گناہ گار اور جو ہے وہ اچھے کام کرنے والا، اس کا ایک رائٹ ہینڈ والا فرشتہ اور ایک لیفٹ ہینڈ والا. گناہ گار تو میں بھی ہوں ہاں، لیکن وہ جو بیچ میں جو لیول ہے نا، جو چیک کرنا ہے کس نے چیک کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے. تو ابھی ہم تو یہ نہیں کر سکتے، تو اب سب کو ہی جاتا سلام، سب کے لیے ہوتی ہے دعا اگر سمجھ کے مانگی جائے. مسلمان تو لکھا ہر مسلمان کو فالن پہ عباد اللہ مطلب وہی اصل میں وہی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بندے بندے تو سارے ہی ہیں. صالحین کا لفظ بھی آ رہا ہے. بندے سارے والدین کا لفظ جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ہے. نہیں اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے ریکٹیفائی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے، بندے سارے نہیں ہیں. عباد اللہ ایک وہ ہے دیکھیں جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ وہ اس نے وہ معصومیت کا ہے نا اس کا. ایک ہوتا ہے اللہ کا بڑا ہونا،
ایک ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا. ہمارا کام ہے اس کو تسلیم کرنا اور کروانا. ٹھیک ہے جی. کیا کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اور جہاں تک آپ کے رب کا تعلق ہے ان کو بڑا کیجیے. کیسے کرنا ہے؟ تکبیریں تو وہ مشرکین بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر پڑھتے تھے. مشرکین مکہ تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے تھے، لیکن دل سے نہیں. دل سے نہیں پڑھتے تھے. تو اس کو بڑا کرنا ہے. تو یہاں پر بات گھوم گئی بارہ، اس کو یہاں پر آتے ہیں ورنہ تو یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے. اچھا یہاں پہ میں نے یہ سارا اس لیے کروایا، یہ آنا ہے یہاں پر جی علیکا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ حدیث ہے القرآن حجتاً، قرآن حجت ہے لکا، آپ کے لیے. یا تو وہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے فائٹ کرے گا، استغاثہ مطلب وہ آپ کے لیے ایز اے وکیل کام کرے گا، او علیک، یا پھر وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. لگا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ لگا کا مطلب لکا تمہارے لیے، تمہارے لیے تمہارے لیے، علیکا. ٹھیک ہے، تمہارے لیے یا تو وہ دلیل بنے گا، او علیکا، یا تم پر دلیل بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں جی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان. اچھا جی، لک لک بولتے ہیں اس کو نارملی. ورفعنا لک القرآن ذکرک حجت لک او علیک. ورفعنا لک ذکرک. اچھا جی، یہ حدیث ہے بڑی زبردست. دیکھتے ہیں کس کس کو سمجھ آتی ہے. مجھے تو آ گئی الحمدللہ، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عورتیں عربی کیا ہوگی؟ جی رضوان بھائی ماشاءاللہ مسکرا دیا ایز یوزول. النساء. جی عورتوں کی کیا عربی ہوگی؟ نساء. نساء ٹھیک ہے جی، نساء ان. اس کا واحد کون بتائے گا جی بزرگوں کے علاوہ؟ واحد، اس کا واحد بالکل ڈفرینٹ ہے، مطلب اس کے نیڑے بھی نہیں لگتا، لفظ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جی بین تم بیٹی کو کہتے ہیں. چلیں ٹائم کم ہے. ہاں یہ ایم بالکل صحیح. آپ نے کدھر سے دیکھا؟ ماشاء اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امرأۃ، وہ بتاتے ہیں نا کہ دو عورتوں کے بارے میں، مطلب نکل گیا میرے ذہن سے کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں دو عورتوں کا واقعہ، امرأۃ فرعون و امرأۃ لوط. ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. امرأۃ کو استعمال اچھا جی. نساء عورتیں. اچھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ. حبل کس کو کہتے ہیں جی؟ رسی کو. جی رسی. حبل رسی کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا آئے گی؟ اس کی جمع مکسر آتی ہے. نہیں ہوگی آپ کا جی؟ بال کوشش کی ہے، اچھی کوشش کی ہے. دو رسی وہ آپ نے جمع سالم بنا دی. اس کی آتی ہے جی جمع مکسر ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہاں پر عورتیں آ گیا نا، حدیث میں عورتوں کا لفظ ہے، تو وہ پھر ان کی جو مذکر مثنیٰ یا سوری واحد مثنیٰ یا جمع جو ہے وہ ایکول ہونا چاہیے. اچھا اب میں آپ کے سامنے لکھنا لگا ہوں، آپ نے ترجمہ کر دینا بس. میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، اور بھی حدیثیں پڑھنی ہیں. شہزاد بھائی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. شہزاد بھائی کا مطلب ہے شہزاد بھائی جی. ٹھیک ہے جی. حدیث مشکات شریف کی بے بھی تھلے بے نقطہ لایا. ہاں لگا ہے لایا بریک، یہ بریک ہے لگا ہے. ہاں نہیں کرو. ٹھیک ہو. ہاں جی اب بکر بھائی تصویر کیپچر کر رہے ہیں جی. النساء یہ سچ کرنا. سچی بات. ہاں عورتیں شیطان کی رسی ہیں. مترجم نے جس نے ترجمہ کیا ہوا ہے عورتیں
शैतान का जाल है, जा ठीक, वो जाल फैलाता है। हबाइल है ना, वो हाँ, रस्सियाँ ना, मिलके जाल- रस्सियाँ, हाँ रस्सियाँ जोड़ रही ये है जाल। पूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाल। हदीस है। निसाउ हबाइल शैतान। यहाँ पर इसकी तशरीह बड़ी प्यारी लिखी हुई है साहिब किताब में, फरमाते हैं शैतान औरतों की वजह से अक्सर गुनाह करवाता है, चाहे वो बंदा नेक हो, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उसका रुझान हो या ना हो। रुझान अगर होगा तो कहाँ से होगा गुनाह? जाहिर बात है घरवाली की तरफ से होगा। वो कोई ऐसा काम करने को कहेगी आपसे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, कि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, हलाल करें हराम करें, ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, ठीक। और अगर उधर उस तरफ कनेक्टेड नहीं है तो कहीं से भी वो निकल कर जो है वो ले जाते हैं। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कभी किसी नबी को भी मबूस नहीं फरमाया मगर ये कि शैतान इस बात से नाउमीद कभी नहीं हुआ कि उनको औरतों के जरिए हलाक करवा दे। इसी तरह हज़रत हसन बिन साले फरमाते हैं कि शैतान औरतों को खिताब करके ये कहता है, ऐ औरतों तुम मेरा आधा लश्कर हो, तुम मेरा आधा लश्कर हो। सालिहीन औरतों की बात नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि वो जज्बाती होती हैं, निकल जाती हैं उस साइड पे ज़्यादा। और तुम मेरे ऐसे तीर हो जिसको तुम्हारी वजह से मैं मारता हूँ, वो मेरा निशाना कभी तुम्हारे तीरों वाला कभी ख़ता नहीं हो, और तुम मेरी भेदी हो और मेरी हाजत पूरी करने में मेरे कासिद का काम देती हो। ओके, ठीक है जी। ये वो औरतें हैं, देखें हर जगह पर जारी बात है अच्छी औरतें भी होती हैं, अच्छे मर्द भी होते हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, लेकिन उसके लिए एक ईजी टारगेट है, क्योंकि औरत के अंदर एक जज्बाती फितरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हुई है कि वो चाहती है कि मुझे चाहा जाए। अगर वो उसको घर से नहीं मिलती, एक वैक्यूम जनरेट होता है, फिर वो जो वैक्यूम है वो बाहर से फिल होता है, और वो होता है, और शैतान यही काम करता है। अभी यहाँ पर हुआ क्या, पाकिस्तान में एक रैंडम वैक्यूम जो है वो बना दिया गया, यानी कि सबके लिए एक जनरल किस्म का वैक्यूम आ गया। वैक्यूम इस वक्त पूरे के पूरे बाजारों में, यूनिवर्सिटियों में, कारोबारों में मौजूद है। आपका अगर अपने घर वालों के साथ मामला ठीक भी है, वो ऐसा वैक्यूम है वो आपको खींचेगा जरूर, और ये वही वैक्यूम है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और ये बात भी की कि मुझे शिर्क के बाद जो सबसे ज्यादा डर है ना वो औरतों का, शिर्क के बाद, कि तुम जो है ना उनकी तरफ रावी हो जाओ। तो इसलिए जो घर वाली है ये बहुत बड़ी नेमत होती है, और ये उसको भी समझना चाहिए कि मैं नेमत हूँ, मैं उस शख्स के लिए नेमत हूँ जो बाहर तो जाल मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये मुझे बहुत पसंद है हदीस। मैं इसको लिख देता हूँ, आपने तर्जुमा कर देना, ठीक है जी। रूल्स हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आज बस अब यही करता हूँ, मैं हरकत नहीं डाल रहा, आपने हरकत करनी है। मोइज भाई ये आपने बताना है। थोड़ी बहुत डाल देते हैं। ये हसन हो या हनु क्या? नहीं सीन भाई किसका भाई? हाँ जी बताएं जी। हुस्नुल सवाली निस्फुल इल्मी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। अच्छा सवाल आधा इल्म है। आधा है। अच्छा सवाल, ठीक है, मतलब उन्होंने सही कर दिया। इसको जरा ब्यूटीफाई करें, कितना कर सकते, खूबसूरत बनाएं इसको जरा। अच्छा सवाल निस्फ इल्म है, आधा अच्छे अंदाज से सवाल कर लेना आधा इल्म। आधा बात। यानी कि आपका सवाल ऐसा हो, सवाल अगर कोई भी शख्स मिसाल के तौर पे क्लास है ना, कोई अच्छा सवाल अच्छे तरीके से अपने टीचर के सामने पुट कर दे, वो जो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी तो उससे आपको तकरीबन आधा इल्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हुस्नुस सवाली निस्फुल इल्म। ठीक है जी। ये सॉरी वही हिकमत की बातें हैं, ये हदीस से हमने तो पढ़ी नहीं, बातें सारी हिकमत के जो आम लोगों से मतलब सुनता है। असल में ये मैं वही बता रहा हूँ कि जितने भी ये गोरे साइकोलॉजिस्ट है ना, मैंने 2-3 किताबें पढ़ी क्योंकि वो बहुत मशहूर हो गई थी, पूरी दुनिया ने उनको ख़रीदा। वो जब उनको मैंने रिसर्च करना शुरू किया कुरैदा, तो वो सारे ताने बाने जो है ना वो हदीस में पहले ही मौजूद थे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है, उनका मौज़ा है कि ये सारे के सारे जो है ना वो उनके जूतों के खाक के बराबर भी सब कुछ उधर मौजूद है। अब ये पता नहीं ये उधर से ले लेते हैं या अपने गौरो तफक्कुर से उधर पहुंच जाते हैं, समझ नहीं आती।
ठीक हो गया जी? ये ना मैंने एक दफा रखा, अमेरिका में है कोई कुरान सेंटर बना, कुरान सेंटर जी जी वो बताते हैं कि इतना बड़ा शहर हमारे जो पुणे शहर है उसको जी पूरा शहर शायद इससे भी बड़ा हो, अच्छा वो जो मैंने सुना वहाँ पे बाकायदा उनकी कोई कुरान की एक आयत पढ़ते हैं। अच्छा उस वक्त उन्होंने जो तहकीक जारी थी ना वो उसने बताया कि जब वो गया था उसका भतीजे से बताया, उसका भतीजा था वो साइंसदान था सही कि अल्लाह ताला का नाम है कि हर चीज़ का मैंने जुड़ा पैदा किया, वो इस पर तहकीक कर रहे थे। तो वहाँ से वो लेते हैं, पहले वो आयत को ले रही उसमें तहकीक करते हैं, सही। तो वो कहते हैं कि रेत के ज़रात पे तहकीक की, तो वो भी जुड़ हुआ है। खाला का ज़करा वाला अंसर। अच्छा जी, एक और हदीस ये बड़ी चोजन वन है, इंशाल्लाह आगे भी हम करें। अब आप तर्जुमा खुद कर रहे हैं, आप इस चीज़ को नोट करें, मैं सिर्फ आपके सामने लिख रहा हूँ, आपके सामने वो उसूल आ जाता है जो ज़हन में आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में बैठ के तर्जुमा खुद कर रहे हैं। अब ये लिख देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा शायद इसमें इशू हो आपको वोकैबुलरी में, लेकिन तर्जुमा आप कर लेंगे। इसे नीचे लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये नफ़ा का है। जी मैं अभी डाल दूँगा उस पर, आ रहा हूँ। जी, अल इक़्तिसादु फिन नफ़क़ती निस्फुल मईशती। इक़्तिसाद को छोड़ दें, मार्फा आ गया, इसका मतलब है, और उसके सामने जो है वो नकरा है, सब चीज़ें, इसका मतलब है कि ये मुब्तदा और मुब्तदा को खबर बन गया। उसको बाद में हम देखते हैं। अल इक़्तिसादु, इक़्तिसाद किसको कहते हैं जी? इक़्तिसाद, इक़्तिसादी राहदारी, म्याना रवी को कहते हैं, म्याना रवी, इक़्तिसादी राहदारी, म्याना रवी वाली, मॉडरेट हो जाए। फिर नफ़क़ती, खर्च करने में। नफ़का कहते हैं, कहते हैं ना कि नान नफ़का क्या है, नान नफ़का। बीवी का नान नफ़का क्या है, तो खर्च को कहते हैं। नफ़के में निस्फुल मईशती। हाँ जी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल इक़्तिसादु, कसद से है ना जी, किसी चीज़ का कसद आपको बता दिया। वो फरमाते हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छा तर्जुमा किया हुआ है, खर्च में म्याना रवी इख्तियार करना आधी आमदनी है। खर्च में म्याना रवी इख्तियार करना आधी आमदनी है। ये आपको कौन बताएगा आज, जो आपके बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट? खर्च में म्याना रवी इख्तियार करना, म्याना रवी कैसे इख्तियार की जाती है? एक्स्ट्रा जो भी फजूल खर्ची ना कीजिए। फजूल खर्ची से चलो, बचा वो तो जाए। हो गया, ये तो आपने फजूल खर्ची कट कर दी। अब जो आपका अपना एक ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें म्याना रवी कैसे करेंगे आप? जितनी ज़रूरत है उतना ही। कट योर कोट इसको अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। जी, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। ठीक है जी, अगर समझ आ गई। 2 जोड़े कपड़ों में अगर गुजारा हो सकता है तो 10 ना बनाए। अगर हर पार्टी के लिए अलग जोड़ा होगा तो बस जोड़े ही जोड़े हो जाएंगे। फिर हर पार्टी के लिए अलग शूज होंगे तो अलग। और उसको छोड़े जी, हर चीज के लिए, बीवी बच्चों के लिए अलग गाड़ी, लॉन्ग रूट के लिए अलग गाड़ी, क्या शॉर्ट जरूरत क्या, IMF जो है हमारी नहीं, वो तो वहाँ से लेके बहुत करेंगे। ठीक है। ये हमें अपने अपने लिए भी देखना है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना वो एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों में खाता है। मोमिन को अपनी कमर सीधी रखने के लिए सिर्फ 2-3 लुकमे रिक्वायर्ड है। और हम क्या करते हैं जी, पहले पराठा, चने, फिर हलवा, फिर चाय, फिर तो लस्सी, डकार होना है। फिर बाद ठीक है। डकार। तो ये वो 7 आंतें हैं हमारी इन एक्चुअल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में बड़े स्पेसिफिक थे कि अपनी डाइट जो है ना वो कंट्रोल करें, और हमारे सारे मसले ही डाइट से आते हैं। ये हकीम यही कहते हैं ना जी, सारी बीमारियां कहाँ से जनरेट होती हैं जी? मैदे से। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बड़ी। एक तो और कर लें जी, या आज का हो गया जी? कर लो।
آپ کا ٹائم ہو گیا کر لیں گے ایک آدھی اور حدیث دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے آپ اس میں 3 دن بعد آئے نا وہ تو روز آتے ہیں سونا ہی ہے جی سونا ہی کلاس ہے جی بالکل معافی مانگ لوں گا ان سے 2-5 منٹ کے لیے اچھا جی اسی سے ریلیٹڈ کر لیتے ہیں بلکہ ابھی قاری صاحب نے وہ پڑھی تھی آیت جی ایک بھائی رہ گئے جن کو بک کے پیسے نہیں دیے وہ جو بھی آپ کر لیجیے میں نے تو لبی ہی نہیں دے اچھا جی چلیں کیا ابھی جی کسی نہ لینی ہوئی تو مینوں دے چھڑے لے لیے انہوں نے ہاں جی عربی بنانی ہے آپ نے وہ اشارہ نہیں ہے یہ اشارہ نہیں ہے یہ چیز ہے آپ نے بنانی ٹھیک ہے جی وہ شفا ہے نماز پڑھی ہے نا آج سب نے ادھر قاری صاحب نے تلاوت کی تھی میرے مائنڈ میں آ گیا وہ شفا ہے ہوا ماشاءاللہ شفا وہ شفا اور رحمت ہے رحمت ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے رحمت مؤنث ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میل ڈومینیٹ کرتا ہے اگر شروع میں آ جائے وہ شفا اور رحمت ہے آپ نہیں بنانا ہے مومنین کے لیے وہ شفا اور رحمت مومنین کے لیے نہیں للمومنین لام جارا ہے نا جار مجرور اچھا اس کے ساتھ ہی میں لکھنے لگا ہوں قرآن وہ ہے جو شفا ہے رحمت شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا جی القرآن قرآن میں سے کچھ حصہ یعنی کہ قرآن میں سے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے تو میں نے وہ جو میں سے ہے اس قرآن میں سے اس کے لیے کیا کروں گا جی من القرآن ٹھیک ہے جی سمجھ آ رہی ہے باقیوں کو اور آگے ایک لفظ آ جاتا ہے ننزلو چلیں وہ میں نے آپ کے سامنے بول دیا اللہ رب یہ قاری صاحب نے تلاوت کی تھی ابھی عشاء کے وقت ننزلو اور ہم نے نازل کیا ہے من القرآن قرآن میں سے ہوا جو کہ ہے شفا بھی اور رحمت بھی للمؤمنین ٹھیک ہے یہ ایک آیت ہے پوری آج آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا بلکہ خود اس کو آپ نے ڈیزائن کیا تو ہمارے لیے شفا اور رحمت ہے ذرا غور کریں اگر ہم ادھر آئیں گے تو شفا اور رحمت اگر مومن بنیں گے اچھا وننزل من القرآن ماں بھی آتا ہے بیچ میں ما ہوا شفا وہ مجھ سے لیکن یہ ماں بھی میں نے بتانا نہیں تھا کہ کیونکہ کیوں آتا ہے اس لیے میں نے لکھا نہیں یہ ماں جو ہے اس کو ابھی ڈسکس کرنا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٹھیک ہو گیا جی وما يزيد الظالمين الا خسارا ایک اور بات آخرت خیر ہے ابو بکر بھائی آپ نے بتایا ہم نے کافی بتایا آخرت خیر ماشاء اللہ خیر غلطی کیا جی بتائیں کیا ہے لکھنا کیا الآخرت نہیں آپ نے کہا تھا کہ پہلے اچھا سوری ٹھیک ہے سوری پہلے نقرہ الآخرت خیر آخرت خیر ہے یعنی کہ بہتر ہے بہترین ہے واہ اور ترجمہ کریں اور اور باقی رہنے والے یہ بھی آج تلاوت ہوئی تھی والآخرۃ خیر وابقیٰ جی
ابقا باقی رہنے والا باقی رہنے والی، یعنی کہ وہ رہے گی، مطلب ایگزسٹنس یہاں اس دنیا کی ایگزسٹنس نہیں ہے، اس کا دنیا فنا ہے اور آخرت بقا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. 2 آیتیں اور کم از کم 5 حدیثیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی